أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچے، شہزادے بچے، کیسے ہیں آپ؟ جو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثانیہ فراہم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں میں داعی دین پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ آئیے پچھلی آیات کو دیکھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کو خود بنا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ایک چھوٹی سی صورت بنا لائیے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے قرآن پاک کی گہرائی کو سمجھ ہی نہیں سکے، اور آج بھی ہمیں یہی پرابلم ہے۔ یقین جانیں، ہمیں لا علمی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں قرآن پاک کو مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ غم نہ کریں، اپنی راہ پر رہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھ لیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 42 اور 43 سورہ یونس کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں، یستمعون، جو کان لگاتے ہیں، یعنی کہ سن لگتا ہے ایسے جیسے غور سے سن رہی ہوں، الیک، آپ کی طرف۔ افانت تسمع الصم، تو کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو؟ ولو کانوا لا یعقلون، اور اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں۔ نیکسٹ آیت ہے فَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو کیا آپ راہ دکھا سکتے ہیں اندھوں کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ کفار و مشرکین میں سے آپ کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے ہیں۔ محسوس یوں ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری باتیں ان کے دل پر اثر کر رہی ہیں، اور وہ اس محفل میں دل کو پر نور کر کے اٹھیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کا یہ سننا صرف ان کے کانوں تک رہ جاتا ہے، اور دل تک نہیں پہنچ پاتا۔ دل تک اللہ تعالیٰ کی توفیق چاہیے۔ ان کا سننا جو ہے محض رسمی، بے دلی سے اور بے روح سے ہوتا ہے، حالانکہ وہ ظاہری طور پر سن رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور معجزات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر دیکھنا اور سننا تو تب نافع ہوتا ہے نا، مطلب فائدہ مند ہوتا ہے، جو دل کے کانوں اور دل کی آنکھوں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے بس میں نہیں کہ آپ دل کے بہروں کو اپنی بات سنا سکیں، یا دل کے اندھوں کو راہ حق دکھلا سکیں، جبکہ انہیں کچھ بھی نظر نہ آتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں آنکھوں سے اس لیے نوازا تھا کہ وہ حق کو دیکھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، لیکن ہم لوگ دل کی آنکھوں کو بند کر لیں تو ہم حق کی راہ کو کس طرح دستک اپنا سکتے ہیں؟ کانوں اور آنکھوں کے ساتھ دل کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں، جہاں کوئی بھی دستک نہیں جاتی۔ ان میں عقل ہی نہیں کہ وہ غور کریں، وہ دل کی نظر سے کائنات کو دیکھتے ہی نہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کیسے کریں کہ رب کی کھوج کر سکیں؟ مطلب یہ کہ ایسے اندھے بہرے ہیں جو سننے اور دیکھنے کی نہ صلاحیت رکھتے ہیں، نہ کوئی عقل سمجھ رکھتے ہیں۔ دیکھیں، جس کا دل بند ہو جائے، اس کے سامنے حق کا دروازہ کھولا بھی جائے نا، تو وہ پھر بھی اندھیروں میں رہتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 44 اور 45 پڑھتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم الناس شیئا، نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی، ولیکن الناس، لیکن لوگ ہی ہیں خود، انفسہم یظلمون، جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَیومَ یحشرہم، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا انہیں، کَأَن تو انہیں لگے گا گویا کہ نہیں، یلبسو، وہ رہے دنیا میں، کہاں؟ دنیا میں، الا ساعۃ من النہار، دن کی ایک گھڑی پر بس،
مگر ایک گھڑی دن کی۔ یتعارفون، وہ پہچان لیں گے ایک دوسرے کو، بینہم، ایک دوسرے کو، بد حاصل الذین، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہوئے ہدایت پر چلنے والے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تجھ پہ ظلم کروں، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جن کی وجہ سے تم عذاب میں مبتلا ہوتے ہو۔ یہ انسان ہی ہیں جو اپنے نفسوں پر خود ظلم کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، یہ انہی کی تقصیر ہے، یعنی غلطی ہے۔ خود اپنی بے اعتدالیوں اور غلط کاریوں سے انہوں نے اپنی ذات کو تباہ کر لیا ہے۔ ورنہ دیکھیں، انسان اصل فطرت تو یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی اور قبول کرنے کی استعداد بخشی ہے۔ دراصل اس فکرے میں اللہ تعالیٰ اپنی عدالت، انصاف اور پاکیزگی کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال، نیتوں اور حالات کو ہر زاویے سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، نہ اس کی نیکی ضائع کرتے ہیں۔ دراصل انسان کے اپنے اعمال ہی اس کے نقصان کی وجہ بنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 45 میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ یہ وہ دن ہے نہ کچھ چھپ سکے گا نہ بھاگ سکے گا، اور سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ انہیں یوں محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں صرف دن کی ایک گھڑی رہے ہیں۔ یعنی اگر انسان کو 70 سال، 60 سال، 80 سال عمر ملی ہے تو انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دن کے ایک لمحے میں وہاں ٹھہرے ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ وہاں لوگ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے کہ یہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، یعنی رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، پڑوسی ہیں، جاننے والے سب وہاں نظر آئیں گے۔ اور اس وقت نقصان میں وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے حق کو جھٹلایا، اپنی بیکار خواہشات اور غفلت کا شکار ہو کر قرآن پاک اور رسول پاک کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ قیامت کے دن وہ سب خسارے میں ہوں گے، لیکن اب دنیا میں واپسی تو ممکن نہیں ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 46 پڑھتے ہیں، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اگر واقعی ہم دکھلا دیں آپ کو بعضا اس کا کچھ حصہ، الَّذِي نَعِدُهُمْ، جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، یعنی عذاب کا، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم ضرور فوت کریں آپ کو، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ، پھر اللہ گواہ ہے، عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، اس پر وہ جو کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ اگر وہ چیزیں دکھا دیں جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی عذاب کا یا انجام کا، جس کی یہ لوگ تکذیب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ممکن ہے آپ زندگی میں سے ان منکروں پر وہ نتائج دیکھ لیں جن کی وہ بار بار تکذیب کرتے ہیں، وہ مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں کہ کہاں ہے جو عذاب، وہ آتا کیوں نہیں ہے؟ اگر اس نے آنا ہے، آپ سچے ہیں تو وہ عذاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے حق کا انکار کا بدلہ آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں گے، یعنی یہ ان پر عذاب بھی دیکھ لیں، اور اسلام کو غالب پر منصور کرنے کے جو وعدے کیے ہیں ان میں بعض وعدے آپ کی موجودگی میں پورے کر کے دکھلا دیں گے، جیسے بدر وغیرہ کا دکھا دینا یا دوسری صورت۔ اور اگر آپ کی وفات ہو جائے، ظاہر ہے نبی ہیں، انسان ہیں، وفات ہو جائیں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں، اس دنیا میں نہ رہیں، اس لیے ان میں سے بعض کا ظہور آپ کے سامنے نہ ہوگا، یعنی کہنے کا مطلب ہے کچھ عذاب تو آپ ان پر ہوتا دیکھ لیں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو آپ کے نہ ہونے کے بعد آئیں گے۔ ہر صورت اصل بات یہ ہے کہ تمام وعدے پورے ہو کر رہیں گے، انکار کرنے والوں پر انجام ضرور آتا ہے، چاہے نبی دنیا میں موجود ہوں یا رحلت فرما جائیں۔ کچھ بھی ہو، آخرکار ہر انسان کا آخری ٹھکانہ اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ اس دنیا کے تخت و تاج، عزت و ذلت، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، حتیٰ کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، اور کوئی بہانہ، کوئی دلیل اس کے سامنے نہیں چلے گی۔ آخرکار انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر گواہ ہے۔
کوئی چھوٹا بڑا عمل، نیت، گفتگو، انکار سب اللہ کے علم میں ہے۔ ہمارے دائیں بائیں بیٹھے فرشتے آپ کو پتہ ہے نا ہمارا ایک ایک عمل نوٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے مال نامے پر ہر بات کی انٹری ہوگی۔ اللہ کی عدالت میں برابری ہے، وہاں کوئی رشوت نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ سب کا انجام اللہ تعالیٰ کے علم میں لکھا جا چکا ہے اور وہ کبھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، اللہ کی امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔